اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی، ماننا ہے نا۔ جس نے نہیں ماننا اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی۔ آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں۔ فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آفو جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہ۔ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی۔ واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی۔ اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا۔ اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو۔ اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا۔ تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا، کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ اللہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے۔ ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا۔ کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا جتھوں لب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار۔ کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا۔ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا۔ کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔ تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا، تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔ اب اس طرح کر، معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا
جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے۔ اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی۔ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے اور معاذ اللہ خدا کہلوایا مطلق، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا۔ لیکن رب کیا کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور فرعون والوں کو بھی غرق ہی ہوا ہے۔ کامیاب ظالم کبھی کامیاب، ایک بہت بڑی سزا ہے ظالم کے لیے، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے یہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے نا اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہوئے ہوئے ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اندھے ہو جاؤ گے، تمہارا شعور چھین لیا جائے گا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں، تمہاری وہ صلاحیتیں سلب کر لی جائیں گی، سوچنے کی، سمجھنے کی۔ بہت ساری ڈگریوں کے باوجود بھی، بہت سارے علم کے باوجود بھی، بہت ساری تعلیم کے باوجود بھی گمراہ کے گمراہ رہ جاؤ۔ کیوں؟ کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت، اور انسان کے پاس ڈگری ہو اور شعور نہ ہو، طاقت ہو شعور نہ ہو، مال ہو شعور نہ ہو، اس کے پاس سارا کچھ ہو اور وہ گمراہی میں بھٹکتا پھرے، یہ کچھ چھوٹا نقصان ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، رب فرماتا ہے اللہ ایک تو ظالموں سے اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور فرمایا ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان ظالم ہو، جابر ہو اور اسے ہدایت نصیب نہ ہو، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ظلم کرتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظلم نہ قیامت والے دن بہت سارے اندھیروں کا باعث بنے گا۔ تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی لوگوں کے سامنے، بڑی آسودہ تم نے وقت گزارا ہوگا، اچھے لباس پہنے ہوں گے، بڑی گاڑیوں میں گھومے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ تم نے بڑے کشادہ گھروں میں وقت گزارا ہو، لیکن اگر کہیں تم سے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو قیامت والے دن یہ تمہارے لیے تاریکی ہے۔ ساری صلاحیتوں کے باوجود صبح قیامت یہ تمہارے لیے اذیت کا باعث۔ اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو سمجھائے۔ ہم نہ جاتے جاتے بھی کئی دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو بات درست، میں آپ سے عرض کروں، سڑک پر چلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، چونکہ مجھے بہت سفر کرنا پڑتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی، ماحول ایسا بن جاتا ہے، لیکن لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے، جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف امیر ہی زیادتی کر رہا ہے، کہیں کہیں وہ شخص بھی جس نے ذمہ داری لی ہے، لوگوں کی چھتیں نہیں گر جاتی، لینٹر نہیں گر جاتے، کس کی زیادتی؟ کام کرنے والے کی۔
تو اپنے اپنے شعبے میں, اپنی اپنی جگہ, اپنے اپنے ماحول میں لوگ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, اس کا نقصان ہوتا ہے. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا, زیادتی نہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو, ورنہ تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. تم بارشیں مانگو گے, اللہ تمہیں بارشیں نہیں دے گا. تم اللہ سے مدد مانگو گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یاد رکھیے گا, اپنی زندگی میں کوشش کریں, ہم امیر ہیں یا غریب ہیں, ہم باپ ہیں, استاد ہیں, عالم ہیں, آفیسر ہیں, سیاستدان ہیں, کچھ بھی ہیں, ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو, کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں چلو اس طرح کرو, کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نقصان ہی نہ کرو, فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ظلم ہی نہ کرو, کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا ہی نہ دو. چلو ایسا کرو کہ اپنے وجود کو رکاوٹ ہی نہ بناؤ, کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کی صحیح کریں, مل جل کے کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کے لیے خیر جمع کرنے کا ارادہ کریں, کوشش کریں کس حد تک کسی کا بھلا ہو سکتا ہے. لیکن مظلوم جو ہے, جس پر زیادتی کی جا رہی, یاد رکھیے گا, سمجھ لیجئے گا, جس طرح لوگ کہتے ہیں نا فلانے آدمی کو کہ یہاں آگ ہے اس سے بچ, یہاں تیر برس رہے ہیں بچ جا, یہاں گولیاں چل رہی ہیں بچ جا. مظلوم کی بد دعا سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے. جب لوگ کسی کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں نا کہ بے بس ہو جائے اور وہ اور کسی سے کچھ نہ کہہ سکے, جب وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اب کسی کو کچھ نہیں کہہ سکا اور پھر وہ رو کے رب کے حضور عرض کرے, اس وقت سے بچے, مظلوم کی بد دعا سے بچے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں یمن بھیج رہے تھے نا, تو حضور نے ایک نصیحت فرمائی, فرمایا یاد رکھنا تم گورنر بن کے جا رہے ہو, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, وہ فوراً قبول ہو جاتی. آج آپ یقین کریں کتنی ساری جگہ ہیں, کتنی ساری زمینیں ہیں جن پر ناجائز قبضے ہیں, اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے, جبر کرتے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بس وہ پڑوسی کو جگہ نہیں بیچنے دینی, وہ اپنی بیچ رہا ہے, اس کو روک دیا ہے, اس پر جبر ہو رہا ہے, اس بیچارے کو مجبوری ہے, اس کو کہیں جانا ہے, اور پھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ شخص مجبور ہے, وہ جگہ بیچنا چاہتا ہے, دوسرے نے اس پر کوئی اسٹے لیا ہوا ہے, اب اس کی قیمت گر گئی, اب وہ بیچارہ اور آزمائش میں آ گیا. نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کیا ناجائز, ایک بالشت, ایک گٹ, اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا ڈالے گا. کیوں ناجائز قبضے کرتے؟ انسان کے لیے صرف 2 گز زمین کی ضرورت ہے جس کا وہ اصل مالک ہوتا ہے قیامت تک, جس میں رہنا. لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ ایک دوسرے کا ساتھ زیادتی کرتے ہیں. او بھائیو, اگر بادشاہ چاہتے ہیں نا ان کے محل سلامت رہے تو وہ کوشش کرے کسی کی جھونپڑی کو تکلیف نہ دے. اگر وہ چاہتے ہیں نا ان کے بڑے بڑے مینار قائم رہے تو وہ کبھی بھی کسی غریب کی کٹیا گرانے کا خیال اپنے دل سے نکال دے. اگرچہ تم بڑے بنگلوں میں بستے ہو, لیکن ہو سکتا ہے کسی غریب کی دعا کی برکت سے ہی اللہ نے تمہیں کشادہ گھر دے رکھا ہو سکتا ہے کسی مسکین نے جو تمہارے گھر سے لقمہ کھا کے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ہو, اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ سعادت دے رکھی ہو. تو بھائی ظلم نہیں, زیادتی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا. میں
उन लोगों का मुखालिफ हूंगा और 3 तरह के लोग ऐसे हैं मैं उनका वकील बनूंगा। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे नाम पर वादा किया और फिर वादा खिलाफी की, मैं उसका फरीक बनूंगा, उससे पूछूंगा। और जिसने किसी आजाद को बेचकर कीमत खा ली, गुलाम बना डाला, कयामत में मैं उसका फरीक बनूंगा। सुनना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, रब फरमाता है जिसने किसी को मजदूरी पे रखा फिर मजदूर से काम तो पूरा लिया लेकिन मजदूरी न दी, अल्लाह फरमाता है मैं कयामत में उसका फरीक बनूंगा। आप यकीन करें मुझे मक्के और मदीने में लोग तड़पते और रोते हुए मिले हैं कि हजरत साहब मेहनत की है, मजदूरी की है, पर मालिक ने पैसे नहीं दिए, तनख्वाहें खा गया, घर छोड़ा है, बच्चे छोड़े हैं, परदेश में बैठे। लेकिन लोग समझते ही नहीं। जहां भाग जा जगह से मिलते हैं ले ले, हाँ मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, ये मिलेंगे। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, ये तुम्हें कयामत में देने हैं। तुमने कहा जाओ जहां से मिलते हैं ले लो, मिलते हैं, रब देता है और अपने फजल से देता है और वो देगा और तुम देखोगे तुम्हें देने पड़ेंगे। याद रखिएगा, मजलूम के साथ ज्यादती बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। और मजलूम कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, जिम्मी हो, किसी मुसलमान मुल्क में रहता हो लेकिन काफिर हो, उसके साथ भी ज्यादती की इजाजत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जिम्मी पर जुल्म और ज्यादती करे या उससे उसकी ताकत से ज्यादा काम ले या उसकी कोई चीज उसकी मर्जी के बगैर ले, तो फरमाया कयामत के दिन मैं उस जिम्मी काफिर का वकील बन के गोया अपने उम्मती पर मुकदमा करूंगा। क्यों ज्यादती की तुमने, क्यों जुल्म किया? मेरे भाइयों, हमें ना हसास होना पड़ेगा, थोड़ा सा इन चीजों को समझना पड़ेगा। हमारे घरों में बड़ी ज्यादतियां होती हैं, हम चुप रहते हैं। आपने नाराज नहीं होना, बात जगह पे साथ ज्यादती कर रही होती है, ससुर साहब अपनी इज्जत बचाए बैठे, ये ज्यादती हो रही है और तेरे सामने हो रही, और तू इसलिए दांत दबाए बैठा है कि तू अगर बोलेगा तो फिर तेरे बारे में भी बात हो जाएगी। अपना दिफा करते करते जुल्म को देखता जा रहा है। हमारा दोस्त अपने मुलाजम पर ज्यादती कर रहा होता है, हमें खबर होती है, लेकिन हम कहते हैं मुझे क्या लगे, मेरे ताल्लुकात तो ठीक चल रहे हैं ना। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग जुल्म का, जबर का, ज्यादती का बाजार गर्म किए हुए होते, लेकिन हम गूंगे बने रहते हैं, जानबूझ के अंधे बहरे बने रहते हैं। हम हाथ रोक सकते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। मेरे अजीज याद रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो चाहे मजलूम हो। तो फौरन सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? अल्लाह के हबीब ने फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, यही उसकी मदद है। उसे समझा दो कि भाई ये तू ज्यादती कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है, इससे तू अपने लिए दोज़ख इकट्ठी कर रहा है। उसे समझा दो, कायल कर दो, उसे उस जुल्म से रोक दो, बड़ी मदद है, उसकी दुनिया और आखिरत बच जाएगी। उसे कायल करो, थोड़ी देर के लिए आपको बुरा भला ही कहेगा ना, हमारा मुखालिफ ही हो जाएगा ना, कोई हरज नहीं। बंदा मुखालिफ हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, तो ये सौदा महंगा है, ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। बंदा मुखालिफ हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, इसमें क्या हरज? इसलिए मदद करें और खूब मदद करें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जो जुल्म होता है ना, ये भूलता नहीं। थोड़ी सी भी ज्यादती किसी के साथ होना तो उस बंदे को भूलती याद रहती। जब कयामत में गरीबों को अल्लाह इख्तियार देगा कि उन लोगों को बुलाओ जिन्होंने ज्यादतियां की थी, तो फिर गरीब उस दिन ताकतवर होंगे खुदा के फजल से। तुम्हें कटहरों में खड़ा किया जा, इसलिए मारा था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, छोटी छोटी चीजें लोग दबा लेते हैं, आप यकीन करें वापस नहीं करते। और फिर लफ्ज क्या है, जा जहां से मिलती है वहां से ले ले, जहां से तुझे मुयस्सर आती है वहां से जाके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनन अबू दाऊद में भी हदीस मौजूद है,
اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ظلم اور قطع رحمی کی سزا دیتا ہے. آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنی جلدی کسی جرم کی سزا نہیں ملتی جتنی جلدی سزا ظلم کی ملتی. مکران شاہ تھا نا، بادشاہ تھا وقت کا، تو سیر کا بڑا شوقین تھا. سیر پہ گیا ہوا تھا تو بہت ساری فوج بھی ساتھ جاتی تھی، سپاہی ساتھ جاتے تھے. اس کے سپاہیوں نے کیا کیا، ایک بوڑھی عورت کی گائے جبرن ذبح کر کے نا کھا لی. اب وہ بوڑھی نے جب بات کی تو انہوں نے ڈانٹ دیا. جس دن بادشاہ نے واپس جانا تھا، کسی طریقے سے ایک پل تھا دریا کے اوپر سے گزرتا تھا. دریا کے اس پار جنگل تھا جہاں کچی بستیاں تھیں، وہاں اس بوڑھی کی گائے ذبح کر کے وہ کھا گئے. تو بادشاہ جب پل سے گزر رہا تھا نا، تو بوڑھی پل کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ گئی. جب بادشاہ کی سواری گزری نا تو بھاگ کے آ کے اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی. کہنے لگی مکران شاہ ٹھہر جا، روک ذرا، میرے اوپر ظلم کر کے ایسے جا رہے تو. بادشاہ کہتا ہے بڑا طاقتور تھا، لیکن بوڑھی نے جملہ کہا، چکرا کے زمین پہ گرا اور تڑپ گیا بادشاہ وقت. بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بے اولاد ہوں، تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن جبرن ذبح کر کے کھا گئے ہیں. اس پل پر چھپ کے بیٹھی تھی، میں نے بڑی مشکل سے تیرا گھوڑا روکا ہے، لگام تھامی ہے. بس ایک سوال کا جواب دے کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ ابھی فیصلہ کر، یہاں دینا یا وہاں. بادشاہ چکرا کے زمین پہ گرا، رویا، کہنے لگا نہیں میں پل صراط پہ حساب نہیں دے سکتا، تو یہی حساب لے لے. وہ مشکل ہے، بلاؤ سپاہی، وہ بھائیو حساب تو دینا ہے. آج کے پل پہ نہ دو گے تو پل صراط. اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہم کرتے ہیں، زمین پہ قبضہ، مال پہ قبضہ، عزتوں پہ حملہ. راز نہ ہونا، ہمیں عادت ہو گئی ہے غیبت کرنے کی. میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ جس مسجد میں آپ آئے ہیں نا، اس مسجد کے مولوی صاحب اور کمیٹی کے ساتھ مل کے بڑے پیسے کھا گئے مسجد کے. اتنی مجھے تکلیفات باتوں کا بڑا غصہ آتا ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ نے کتنے دیے پیسے؟ کہنے لگا جی نہیں میں جو نہیں دیتے، لوگوں نے دیتے نہیں. تو میں کہ یار آپ ہی لوگ کی پوچھ لیں گے، تو کیوں ایڈا پریشان ہے؟ عجیب تیرا فلسفہ ہے بھائی. تو ایک عالم دین کی عزت پر تو حملہ کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. لوگ سمجھتے نہیں، بڑے بڑے باعزت لوگوں کے بارے میں لوگ جملہ بول دیتے. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. اور تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بھی الزام لگا دی. لوگ باز ہی نہیں آتے. حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ 7ویں مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ماموں ہیں رشتے میں. عشرہ مبشرہ اور وہ بڑی لسٹیں جن میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہوتے. سمجھ لیں اس لیول کے آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص، اور ساری زندگی میدان میں گزاری. کوفے کا گورنر بنایا گیا. تو پتہ لوگوں نے کیا شکایت لگا دی، ان کو تو جی نماز نہیں صحیح پڑھانی آتی. ہائے ہائے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے جناب عمر نے پوچھا، اور یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. آپ فرمانے لگے سعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح میں نے اپنے نبی سے سیکھی ہے. لوگ باز ہی نہیں آتے، دیکھتے نہیں بندہ کتنا بڑا ہے. تیری زبان جس کی بارے میں مرضی بات کر دیتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں جب شکایات آئیں کوفہ سے تو حضرت عمر نے بندہ بھیجا، فرمایا تفتیش کرو. جس جس جگہ لوگ گئے، صحابہ گئے تفتیش کرنے، معلومات کرنے، حقیقت پوچھنے، ہر ایک نے جناب سعد کے لیے دعا کی. کہا اتنا اچھا آدمی. لیکن ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ، ابو سعدہ، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے 3 باتیں کی. کہنے لگا جی دیکھیں کتنے بڑے آدمی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. کہنے لگا جی ایک تو یہ لوگوں کو جنگ میں بھیج دیتے، خود نہیں جاتے. ایک مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے. ایک فیصلے ٹھیک نہیں کرتے.
حضرت سعد بن ابی وقاص 7ویں مسلمان، نبی پاک کے ماموں، قربان جائے۔ حضرت سعد کو بڑی تکلیف ہوئی، جب عزت دار آدمی کے بارے میں لوگ بات کرتے دل ٹوٹ جاتا، تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے، یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث، جید سند کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا تو اس نے میرے بارے میں 3 باتیں کی ہیں، میں بھی 3 بددعائیں اسے دیتا ہوں۔ اللہ ایک اس کی عمر لمبی کر دے، ایک اس پر محتاجی غالب کر دے، ایک اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی کہ یہ بھویں اس کی جھک گئی تھی اور گلیوں میں مانگتا پھرتا تھا، بڑھاپا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، لیکن معاذ اللہ فتنے کا یہ حال تھا، اس حالت میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا، لوگ لانتے برساتے، کہتے تو کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا، لوگوں تمہیں پتہ نہیں، مجھے جناب سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی۔ یہ بددعائیں پیچھا کرتی ہیں، نیند میں سراغ کر دیتی ہیں، مجھے بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، مجھے اضطراب رہتا ہے، مجھے گھر میں نیند نہیں آتی۔ اور غور کر، تو نے بددعا تو نہیں لے لی کسی مظلوم کی؟ سوچ، کسی کو تکلیف تو نہیں دے بیٹھا، کسی کا مال تو نہیں دبا لیا، کسی کی عزت پر حملہ تو نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، فرمایا مظلوم کی آہ اللہ ضرور ضرور سنتا ہے، مظلوم کی، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے حدیث، مظلوم کی بددعا اللہ ضرور سنتا ہے، اگرچہ مظلوم فاسق فاجر ہو، اگرچہ مظلوم کافر ہو، اس کے کفر کا وبال اس پر، اس کے گناہ کا وبال اس پر، لیکن اگر کسی بندے نے اس پر ظلم کیا تو اللہ اس کی بات کو ضرور سنے۔ اور ہم تو عزت دار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے، باوقار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے، اولیاء اور صوفیاء کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، لوگ بات سمجھتے نہیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پہلے ہم یہ کبھی سنا کرتے تھے اور یہ ہمارے تجربے تھے، باتیں گزری تو ہمیں سمجھ آئی، تجربے سے گزری تو سمجھ آئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرتے نہیں۔ او میرے دوستو، کسی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو وہ درد چند لمحوں کے لیے ہے، لیکن کسی کو گالی دیتے ہو تو وہ زخم بھرتا۔ اور اگر اپنے کسی پیارے کے بارے میں بیٹھ کے کئی غیبت کرتے ہو نا، میں نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کہا تھا، میں نے کہا یار ساری دنیا بات کر لیتی، تو نہ کرتا، تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بہت زیادہ تھی، تیرا تو پیار تھا، تیرا بنتا نہیں تھا، تجھے نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر آپ ایک بات آپ کو بتاؤں، جن کے پاس بیٹھ کے ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، یہ سگے نہیں ہوتے، یہ فوراً جا کے سناتے ہیں، اور آدھی بات آپ نے کی ہوتی ہے، باقی آدھی ان کے پاس ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو چسکا لگا ہوتا ہے لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے، یہ کام کبھی نہ کریں، اور لوگ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے واقعات۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، ہوتا حد نگاہ دوست ہی دوست ہے، مجھے بتاؤ ہزاروں میں آپ لوگ ہیں، یہاں آج کسی بزرگ آدمی کے بارے میں، اسکول ٹیچر کے بارے میں، پروفیسر کے بارے میں، عالم کے بارے میں کوئی عورت اٹھ کے کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ 10 درازی کی ہے، تو لوگ تفصیل پوچھیں گے جا کے اس بندے سے کہ تو نے کیا کہ نہیں؟ کس کی مانی جاتی ہے؟ کوئی تفصیل ہی نہیں پوچھتا، کوئی کسی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی وضاحت ہی نہیں لیتا، بات گھوم جاتی ہے۔ اور آپ میں 99 خوبیاں ہو، اس کی تشہیر نہیں کرتے لوگ، لیکن ایک خامی ہو تو زیادتی کرتے، جگہ جگہ بات کو گھماتے، اور باتوں کا وجود نہیں ہوتا، وہ باتیں عام کر دیتے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ سے صحابی ہے، حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، یہ وہی حضرت سعید بن زید ہے جن کو حضرت عمر نے بڑا مارا تھا کلمہ پڑھنے پر، پھر انہوں نے کہا کیا تجھے بھی لے جائے، صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں۔ حضرت سعید بن زید پر ایک عورت نے الزام لگا دیا، آئے
عزت دار آدمی مر جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. اس کا وجود کاٹ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس طرح اٹھ کے کہہ دے، کس کو بندہ وضاحتیں دیتا پھرے، یہ مشکل ہو جاتا ہے. اتنا ظلم ایک عورت نے، اور عشرہ مبشرہ صحابی جن کی زندگی اتنی محفوظ ہے کہ نبی پاک نے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی. میں اکثر دیندار لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے کوئی دوست کہتا نا فلانا باتیں کرتا ہے فلاں عالم کے بارے میں یا فلاں بزرگ کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں لوگوں نے تو نبیوں کو معاذ اللہ اور صحابہ کو معافی نہیں دی، تم کون ہو؟ باتیں ہیں کرنے دو. حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اور الزام کیا لگایا؟ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا. مدینے کا حاکم تھا مروان کے سامنے الزام لگا دیا. حضرت سعید بن زید حاکم کے پاس تشریف لائے. حاکم کہنے لگا یہ خاتون الزام لگاتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے. حضرت سعید بن زید کہنے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث سن کر بھی میں یہ کام کروں گا؟ کہا عورت کہہ رہی ہے میں اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سے کوئی وضاحت نہیں مانگتا. حاکم نے تو بات ختم کر دی، لیکن وہ عورت مختلف جگہوں پہ الزام لگاتی رہی، میری زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. دل ٹوٹ گیا حضرت سعید بن زید کا، تکلیف میں آ گئے، اور پھر تڑپ کے ہاتھ اٹھائے. مظلوم تھے نا، کہنے لگے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اتنی دیر تک اسے موت دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے، اور اسے اس کی زمین میں ہی مارنا، اس کی زمین میں اس کی قبر بنانا. اتنے عزت دار آدمی پہ ظلم کیا، الزام لگا دیا، عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. لوگ کہتے ہیں پھر وہ عورت اندھی ہوئی، پھر وہ دیواروں کو ٹٹول کے ہاتھ رکھ کے چلتی تھی. لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا آنکھوں کو؟ کہتی تھی سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی. یہ دعا لگ گئی ہے مجھے ان کی. ٹٹول کے گھومتی تھی، اس کی اپنی زمین میں کنواں تھا، ایک دن اپنے ہی زمین میں اپنے ہی کنویں میں گر کے مر گئی. حضرت سعید بن زید کی وہ بد دعا جو اس کی تھی آپ نے وہ پوری ہوئی. دوستو کسی کو اتنا نہ ستائے کہ وہ ہماری شکایت رب کے حضور کر دے. اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو نرم کرے، اپنی طبیعت پر ان باتوں کا اثر کرے کہ ہمیں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی زمین، نہ کسی کی عزت، نہ اور کسی طرح بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرنا